مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ اور پاکستان، ان دونوں کے حالات اور ان دونوں کے ناموں کے اندر بہت زیادہ مشابہت ہے۔ مدینہ طیبہ کے کیا معنی ہے؟ پاک جگہ۔ مدینہ طیبہ کے یہی معنی ہے نا، پاک جگہ۔ اور پاکستان کے کیا معنی ہے؟ پاکستان کے معنی بھی ہے پاک جگہ۔ دونوں دیکھیں بائی نیم جو ہے، دونوں کتنی مماثلت ہے، کتنی مشابہت ہے دونوں کے اندر۔ اور پاکستان جو ہے یہ اصل میں دو جملوں سے مکمل ہو رہا ہے، پاک اور استان۔ استان کس کو کہتے ہیں؟ استان جو ہے جگہ کو کہا جاتا ہے، جس طرح افغانستان، تو افغانستان کے اندر جو ہے دو لفظ ہیں، افغان اور استان۔ تو استان جو ہے جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اب افغانستان کے کیا معنی ہوئے کہ افغانیوں کے رہنے کی جگہ، ازبکستان ازبک والوں کے رہنے کی جگہ۔ اور پاکستان کی کیا معنی ہے؟ پاکستان جو بنا گیا ہے، تو پاکستان جو بنایا گیا ہے، پاکستان بنایا گیا ہے کسی قوم کے نام پر نہیں بنایا گیا، بلکہ پاکستان بنایا گیا ہے ایک پاک چیز کے نام، کہ پاکستان پاک جگہ۔ تو بائی نیم جو ہے ان دونوں کے اندر بہت زیادہ مشابہت ہے، مدینہ طیبہ اور پاکستان، یہ دونوں بہت زیادہ آپس میں بائی نیم ملتے جلتے ہیں۔ اور میں نے جب ریسرچ کی، بہت زیادہ میں نے سوچا، تو بائی ہسٹری بھی جو ہے یہ دونوں، تاریخ کے حساب سے بھی یہ دونوں مجھے میچ کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ میری ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن میری اپنی یہ ریسرچ ہے۔ دیکھیے، مدینہ طیبہ کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، اور وہ اٹیک کس نے کیا تھا؟ کفار نے۔ پہلی جنگ ہوئی، اور پہلی جنگ جو ہے جس کا نام ہے جنگ بدر، جنگ بدر، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مدینہ طیبہ والوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے پاکستان پر اب آپ آ جائیے، پاکستان جو ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا۔ میرا دل تیری محبت کا ہے، جاں بخش دے یار، میرا بیرونی اٹیک ہوا، کفار نے اٹیک کیا۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہ 65 کی جنگ تھی۔ تو 65 کی جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست فتح عطا فرمائی۔ حالانکہ فوجی اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے، اسلحے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے مدد فرمائی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی مدینہ طیبہ۔ پھر اس کے بعد اب آپ آ جائیے دوسرے اٹیک کی طرف۔ تو دوسرا اٹیک مدینہ طیبہ پر ہوا کہ جب کہ غزوہ احد ہوا، تو وہ بھی اٹیک ان لوگوں نے کیا تھا، اٹیک کر کے وہ لوگ آئے، لیکن اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ پاکستان کے حالات کی طرف آ جائیں۔ پاکستان کے اوپر بھی 71 کی جو ہے جنگ مسلط ہوئی، اور 71 کی جنگ میں پھر مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان دونوں چیزوں میں جو ہے یہ میچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو پاکستانی جو جشن آزادی جس طریقے سے مناتے ہیں، تو انتہائی بھونڈا طریقہ ہے کہ جس طرح جشن منانے کا یہ طریقہ پاکستانیوں کا ہے، تو یہ کسی بھی طور سے جو ہے میچ نہیں کرتا کہ مسلمان کس طریقے سے جشن منایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو جشن منایا جا رہا ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، اور اس سال تو اس مرتبہ میں نے اتنی بری چیز دیکھی ہے کہ جو کہ نیو ایئر پہ ہوا کرتی تھی، اب یہ یہاں پر یہ 14 اگست کو بھی شروع ہو گئی کہ رات کے وقت جو ہے اتنی فائرنگ ہوئی ہے، اور پٹاخے، دھماکے، آتش بازی، اور پھر دن میں صبح اٹھتے بچوں کے باجے، یہ سب چیزیں جو ہے پھر شروع ہوتی چلی گئیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا یہاں کھانا خراب ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے آپ کے جشن منانے کا کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور یہاں پر باجوں کے ذریعے سے کیا کسی کو راحت ملے گی؟ کوئی خوش ہوگا باجوں کے ذریعے سے؟ یا جو آپ رات کو آپ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، یا آتش بازی کر رہے ہیں، یا فائرنگ کر رہے ہیں، تو اس سے کسی کو خوشی ملے گی، یا راحت ملے گی، یا سکون ملے گا، یا اس کو میٹھی نیند آئے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
بلکہ کتنے لوگ ہیں وہ اتنے پریشان ہوئے اس فائرنگ کی وجہ سے، اور بعضے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر نمازیوں کی نیند خراب ہوئی، وہ صبح اٹھتے ہیں، تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھتے ہیں بہت سارے لوگ، اور فجر میں الحمدللہ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، تو رات کی ان کی نیند خراب ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کو نماز تہجد میں اٹھنے سے بہت مشکلات پیش آئیں، اور فجر کی نماز میں بھی اٹھنے سے مشکلات پیش آئیں۔ تو یہ آپ نے مسلمانوں کو ایذا پہنچائی، یہ آپ نے حرام کام کیا، حرام کام کے ذریعے سے آپ جشن منانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پاکستانی کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ جشن منانے کا انتہائی بھونڈا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بالکل کسی طور سے بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں جشن کس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ کوئی بھی فتح ہوتی ہے نا، تو فتح میں جشن، ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں نے بھی فتوحات کی ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے فتوحات کی ہیں، تو مسلمان کیا اس طریقے سے جشن منایا کرتے تھے؟ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں فتح مکہ کا مختصراً، یعنی میں جو اپنے مطلب کی بات ہے اس میں سے نکالوں گا اور اس سے نتیجہ نکالوں گا کہ جشن کس طریقے سے منایا جاتا ہے اور جشن منانے کا طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے۔ ہندہ جو تھی نا، ہندہ، یہ بعد میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی، لیکن اس وقت تک فتح مکہ تک یہ مسلمان نہیں ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان بنی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، ابو سفیان بھی پہلے ابو سفیان تھے اور بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، یہ ان کی بیوی تھی۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو ہندہ نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں دیکھوں کہ مسلمان کس طریقے سے جشن مناتے ہیں، تو میں رات کو باہر نکلی، میں یہ سمجھی کہ مسلمان ڈانس کر رہے ہوں گے، مسلمان رقص کر رہے ہوں گے، مسلمان کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اور مسلمان جس طریقے سے قومیں جشن مناتی ہیں اس طریقے سے جو ہے جشن منا رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ چراغاں ہو رہا ہوگا۔ یہ میں اس کا مفہوم اور مطلب بیان کر رہا ہوں۔ تو ہندہ جو ہے کہنے لگی جب میں باہر نکلی تو مجھے پورے مکہ المکرمہ کے اندر اندھیرا نظر آیا، اور میں حیران ہو گئی کہ یہ کس طرح کا جشن ہے، کس طرح کی فتح ہے۔ لیکن جب میں حرم شریف میں آئی تو وہاں پر میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان نوافل ادا کر رہے ہیں، اور مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان رو رو کر اور گڑ گڑا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے جشن منانے کا طریقہ، اور وہاں پر رہ کر مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم لوگ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اے پاکستانیوں، تمہارے جشن منانے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر تمہیں جشن منانا ہے، آؤ عبادت زیادہ کرو، آؤ شکر ادا کرو، آؤ اپنے آپ کو پاک کرو، اور اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچاؤ کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اور قرآن نے ہمیں منع کیا ہے، حدیث نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس طریقے سے جشن منا کر آپ کوئی نہ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، نہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، نہ رسول کو خوش کر رہے ہیں۔ اس پہ سارے مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور اب تو پاکستان کے حالات دن بدن اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جشن منانے کا موقع ہی کیا ہے۔ یہاں پر تو اب توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور سے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے خراب نہ کریں۔